معاشرہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستانی سیاست میں مافیاز کا راج ہے۔ 20 سالہ جدوجہد میں بہت سے دھچکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ طاقتور لوگ میری کردار کشی کے لیے اسکینڈلز اور جعلی خبریں سامنے لائے۔ لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے فلاحی منصوبے شروع کیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا معروف امریکی اسلامی اسکالر شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو۔ افغانستان میں امن و استحکام پورے خطے کے لیے ضروری۔ پاکستان 35 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ عالمی برادری افغانستان میں ممکنہ انسانی بحران اور سنگین معاشی چیلنجز سے نمٹنے میں افغان عوام کا ساتھ دے۔ اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے اسلامی برادری مل کر اقدامات کرے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا اشخاباد میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب۔ اشخاباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی کی ECO کے رکن ممالک کے سربراہوں سے الگ الگ ملاقاتیں۔ دو طرفہ تعاون، تجارت اور معاشی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ علاقائی اور عالمی فورمز پر تعاون بڑھانے اور تنظیم کے کردار کو مزید فعال بنانے سے متعلق امور پر غور۔ بات کرتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آئیں گے تو پھر اس وقت سب سے زیادہ گھبراہٹ کس کو ہوتی ہے؟ نون لیگ کو ہوتی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کو ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا تمام جو انتخابی طریقہ ہے وہ دھاندلی کے اوپر مبنی ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے 2,000 روپے میں ووٹ خریدے۔ وزیر اعظم عمران خان اسی نظام کے خلاف کھڑے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے سب سے زیادہ گھبراہٹ بھی انہی لوگوں کو ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا پنڈ دادن خان میں جلسے سے خطاب۔ ان 133 لاہور ضمنی انتخاب میں مبینہ طور پر پیسوں سے ووٹ خریدنے کا معاملہ الیکشن کمیشن نے مبینہ ویڈیو کا نوٹس لے لیا۔ کمشنر لاہور، IG پنجاب، چیئرمین نادرا اور پیمرا کو نوٹس جاری۔ 2 روز میں فورنسک رپورٹ طلب۔ کراچی کی بہتری کا سفر شروع ہو چکا۔ وزیر اعظم عمران خان جلد گرین لائن بس سروس کا افتتاح کریں گے۔ کراچی میں مردم شماری کا مسئلہ جلد حل کر لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کراچی میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان کل القادر یونیورسٹی کے اکیڈیمک بلاکس کا افتتاح کریں گے۔ اسلامی تعلیمات، تصوف اور جدید سائنسی تحقیق پر مبنی القادر یونیورسٹی نوجوان نسل میں علم و تحقیق کے فروغ کے علاوہ کردار سازی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ یونیورسٹی کا قیام وزیر اعظم کا جہلم کے لیے ایک اور تحفہ ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ کورونا کی نئی قسم اومیکرون جرمنی، اٹلی اور برطانیہ پہنچ گئی۔ نئے ویریئنٹ سے دنیا بھر میں پریشانی۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا کی نئی قسم کو تشویشناک قرار دے دیا۔ کئی ہفتے بعد پتہ چلے گا کہ موجودہ ویکسینز اومیکرون کے خلاف کس قدر مؤثر ہیں۔ WHO ملک میں کورونا کے پھیلاؤ میں واضح کمی۔ مثبت کیسز کی شرح 1% سے بھی نیچے آ گئی۔ وبا سے مزید 5 افراد جاں بحق، 303 نئے کیس رپورٹ۔ دوحہ میں یورپی یونین اور افغان عبوری وفد کے درمیان مذاکرات کا دوسرا روز۔ یورپی یونین کا افغانستان کی عوام کے لیے اپنی امداد جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی نمائندوں سے عبوری وفد کی ملاقات کل ہوگی۔ افغانستان کے منجمد اثاثے کابل میں امریکی سفارت خانوں کو دوبارہ کھولنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پر گفتگو ہوگی۔ سینئر طالبان رہنما محمد نعیم۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے 228 ٹن امداد کی پہلی کھیپ قندھار پہنچ گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں نظر بند، سیاسی قیدیوں کی حالت ابتر۔ بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی، نظر بند رہنما متعدد موذی امراض کا شکار۔ اقوام متحدہ جیلوں میں نظر بند کشمیری سیاسی قیدیوں کی حالت زار کا نوٹس لے کل جماعتی حریت کانفرنس۔
चट्टोग्राम टेस्ट का तीसरा रोज, पहले इनिंग्स में बांग्लादेश के 330 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम 286 रन बनाकर आउट। आबिद अली की सेंचुरी, तेजुल इस्लाम की 7 विकेट्स। बांग्लादेश के दूसरे इनिंग्स में 4 विकेट्स पर 39 रन। शाहीन शाह अफरीदी की 3 विकेट्स। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। भारत के शहर भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप पूल डी के मैच में अर्जेंटीना की पाकिस्तान के खिलाफ टीम के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी। अर्जेंटीना की क्वार्टर फाइनल में रसाई, पाकिस्तान इवेंट से बाहर। और छठी थल जीप रैली जैन महमूद ने जीती। दिफाई चैंपियन साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली की दूसरी और मीर नादिर मक्सी की तीसरी पोजीशन। आखिरी मरहले में 41 रेसर्स ने हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आइए इस इमारत की तामीर में उम्मीद की एक ईंट लगाएं और शौकत खालिद कैंसर हॉस्पिटल कराची तामीर करें। अपने एहतियात से ईंट लगाने के लिए अभी कॉल करें। खबरनामे के आगाज में आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी सियासत में आने का मकसद मुल्क को माफियाज के कब्जे से छुड़ाना और गुर्बत का खात्मा है। मारूफ अमरीकी इस्लामी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को खुसूसी इंटरव्यू में उनका कहना था कि कोई भी मुआशरा कानून की हुक्मरानी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता और इस मकसद के लिए उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद नवीस अजहर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म के वसाइल और सलाहियतों से नवाजा है, मगर बदकिस्मती से हमारा मुल्क हुक्मरान तबके की दौलत की हवस और जाती मफादात के बायस उन सलाहियतों से इस्तेफादा नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि शराफिया ने पूरी कौम को यरगमाल बनाकर उन्हें बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी जद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान से इन माफियाज का खात्मा है। Lack of rule of law is the reason why we haven't achieved our potential. No society can ever achieve its potential if there is not rule of law, because merit is also associated with rule of law. Elite, which is rich, which has captured the resources, which doesn't struggle and strive, they sit on the main positions. People don't decay, it's the elite that decays. And what our Prophet showed in Medina was that, he brought in a very selfless, an elite which looked upon him as a role model. All of them became leaders, and they just lifted the character of the entire nation. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जदीद तरक्की ने माहौलियाती मसाइल पैदा किए हैं। माहौलियाती तब्दीली से इंसान फितरत से बहुत दूर हट गया है। हमें आने वाली नस्लों के लिए माहौल को बेहतर बनाना है। इस सवाल पर कि उम्मत मुसलमान अपनी इज्जत और वकार कैसे बहाल कर सकती है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करके इंसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है तो उसे कामयाबी नसीब होती है। Self-esteem, it is the greatest trait of a human being. And La ilaha illallah, no God but Allah. That in itself gives you dignity. The motto of my party when I started my party 25 years ago is Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone I worship, you alone I ask for help. True faith, iman, that in itself gives you dignity. Because just the fact that you don't bow in front of anyone but the one, that is a liberation of a human being. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तमाम मुश्किलात और मुखालफत के बावजूद मेरा इस बात पर यकीन रहा है कि अल्लाह ने इंसान को जद्दोजहद की ताकत दी है। हमारे हाथ में कोशिश है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारा मकसद पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने के लिए कोशिशें करना है, एक ऐसी रियासत जो अपने कमजोर लोगों का ख्याल रखे और यहाँ कानून की हुक्मरानी हो। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को एक हकीकी फलाही इस्लामी रियासत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ تجارتی اور اقتصادی رابطوں کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ای سی او تجارتی روابط کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اشخاباد میں اقتصادی تعاون تنظیم کے 15ویں سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ اسلاموفوبیا ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے جس کے تدارک کے لیے اسلامی برادری مل کر اقدامات کرے۔ صدر مملکت کے خطاب کے حوالے سے مزید تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ اشخاباد میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ خطے میں معاشی انضمام اور تیز رفتار ترقی کے لیے درکار تمام وسائل سے استفادہ وقت کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ تجارت اور اقتصادی رابطوں کے فروغ کے لیے ای سی او کے رکن ملکوں کو مزید ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ The ECO is among the least integrated regions in terms of trade, investment, finance, infrastructure, regional value chains, labor mobility, and social integration. So therefore, we have our work cut out. We need to do a lot. Unlocking the potential for regional integration will provide significant impetus to growth and development in all ECO member states. صدر مملکت نے کہا کہ اقتصادی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے دیگر ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ ترقیاتی ایجنڈے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے جس سے کرونا صورتحال سمیت پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول آسان بنایا جا سکے۔ The ECO should join other developing countries in promoting a common development agenda to return to the path of sustained and sustainable growth. All ECO economies have suffered severely due to the COVID-19 pandemic. Some ECO members have suffered disproportionately with double-digit economic contraction, but Pakistan has been, by Allah's grace, relatively fortunate. Our strategy of smart lockdowns, our strategy of compassion, giving, disbursing billions of rupees into the economy to the poor has done wonders. افغانستان صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ افغان عوام کی اس اہم موڑ پر مدد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بحران اور سنگین معاشی چیلنجز سے نمٹنے میں افغان عوام کا ساتھ دے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ اسلاموفوبیا کی صورت میں درپیش چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں یک آواز ہونے کی ضرورت ہے تاکہ مسلم مخالف اس نفرت آمیز رویے کا سدباب کیا جا سکے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور ترکمانستان کے صدر قربان گلی بردی محمد عوف کے درمیان اشخاباد میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ روڈ، ریل اور فضائی رابطوں کو مؤثر بنا کر تجارتی، سیاحتی اور عوامی رابطوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت نے ملاقات میں دو طرفہ تجارت اور معاشی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر زور دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے تابی گیس منصوبے کی جلد اور بروقت تکمیل کے لیے پاکستان کے مکمل تعاون کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کے امن اور سیکیورٹی بالخصوص افغانستان کی ابتر معاشی صورتحال اور انسانی بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن و استحکام علاقائی روابط اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ افغانستان کو معاشی تباہی سے بچانے کے لیے منجمد مالی اثاثوں کو بحال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہونے والی اس ملاقات میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے پرتپاک خیر مقدم اور شاندار استقبالیے پر ترکمانستان کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ صدر مملکت نے ترکمانستان کے صدر قربان گلی بردی محمد عوف کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ پاکستان اور ترکی نے اقتصادی تعاون تنظیم کے مقاصد کو کامیاب بنانے اور دو طرفہ تجارت کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس بات کا اعادہ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں اقتصادی تعاون تنظیم کو مزید فعال کرنے اور رکن ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کے استحکام اور اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے مسلمان ملکوں کی یکجہتی پر زور دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ خطے کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متحد ہو کر لڑنا ہوگا۔ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر ترکی کے اصولی موقف کو سراہا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اشخاباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ایرانی ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ایران اہم مسلمان اور برادر ہمسایہ ملک ہے۔ دونوں ممالک کے مابین گہرے تاریخی، لسانی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔
صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان جیو اقتصادی خوشحالی اور علاقائی روابط کے فروغ کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان سے ترکی اور آذربائیجان تک عالمی روڈ ٹرانسپورٹ سے پورے ECO خطے کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین تجارت اور معیشت کے دو طرفہ میکانزم کے باقاعدہ اجلاس ضروری ہیں۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات بڑھانے کے وسیع امکانات ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون اور تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق اور دو طرفہ تعاون کی موجودہ سطح پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ صدر مملکت نے ایرانی صدر کو الیکشن میں کامیابی اور عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی اور مسئلہ کشمیر پر ایران کے اصولی موقف پر شکریہ ادا کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعاون، تجارت اور معاشی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان سیاسی روابط مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ازبکستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے سے تجارتی اور معاشی تعاون تیز کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کا حامی ہے اور اس کی جلد تکمیل کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تجارت اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں ہونے والی اس ملاقات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاسی روابط مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دو طرفہ تعلقات، تعاون، علاقائی اور عالمی فورمز پر یکساں موقف پایا جاتا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اشخاباد میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مضبوط معاشی شراکت داری کے لیے تجارتی اور سرمایہ کاری کے روابط کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے پاکستان کی بندرگاہوں کے ذریعے تاجکستان کے لیے علاقائی انضمام اور روابط پر روشنی ڈالی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور تاجکستان کو افغانستان میں انسانی بحران کی وجہ سے درپیش چیلنجز پر گفتگو کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہمسایہ ممالک افغانستان میں عدم استحکام سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ افغان معیشت کو بچانے کے لیے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام افغانوں کے حقوق کے احترام اور افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونا ضروری ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ افغانستان میں امن، مفاہمت اور استحکام کے لیے پاکستان اور تاجکستان کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے افغان امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کے بارے میں بھی تاجک ہم منصب کو آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کاسا 1000 منصوبے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا اور موجودہ دو طرفہ تعلقات کی سطح پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے 2000 روپے میں ووٹ خریدے۔ وزیر اعظم عمران خان اسی نظام کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہ لوگ خاص مقاصد کے تحت برسر اقتدار آتے ہیں۔ پنڈ دادن خان میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے سب سے زیادہ گھبراہٹ انہی لوگوں کو ہو رہی ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے سمیع اللہ۔ عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ دھاندلی ہی نون لیگ کا انتخابی طریقہ ہے۔ 1990 کا الیکشن بھی دھاندلی سے جیتا گیا۔ یہ دھاندلی سپریم کورٹ بھی ڈکلیئر کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی کیس کھلتا ہے تو کوئی نہ کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے۔ نون لیگ ایسے ہتھ کنڈوں سے اداروں پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے۔ جب بھی ان کا کیس لگتا ہے، کبھی کسی کی لیک آ جاتی ہے، کبھی کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے، اور وہ پتہ چلتا ہے بعد میں کہ وہ ساری جعلی ویڈیو، اور اس کا مقصد صرف ججوں کو پریشرائز کر سکے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ فوج کو بلیک میل کر سکیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آئیں گے تو پھر اس وقت سب سے زیادہ گھبراہٹ کس کو ہوتی ہے؟ نون لیگ کو ہوتی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کو ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا تمام جو انتخابی طریقہ ہے وہ دھاندلی کے اوپر مبنی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاناما پیپرز میں نواز شریف اور مریم نواز کی جائیدادوں کا انکشاف ہوا، جس پر مریم نواز نے کہا کہ ان کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ نواز شریف کی اور ان کی صاحبزادی کی جائیدادیں ہیں لندن میں، اور ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں لندن کا وزیر اعظم بھی نہیں افورڈ کر سکتا۔ اور جب وہ جائیداد ظاہر ہوئی تو کیس یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس یہ اربوں روپیہ کہاں سے آیا تھا جس سے آپ نے یہ جائیدادیں خریدی۔ آپ اس کا جواب نہیں دے رہے۔ آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جج فلانا ہے،
آپ کبھی کہہ رہے ہیں یہ فوج وہاں پہ ان کے ساتھ مل گئی تھی، کبھی آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ سیدھا سوال کا جواب دیں۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان میں عمران خان کے مقابلے کا کوئی لیڈر موجود نہیں، پی ٹی آئی واحد سیاسی جماعت ہے جو وفاق کی علامت ہے۔ اس سے پہلے وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے ٹوبہ پنڈ دادن خان میں ٹراما سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ 11 کنال اراضی کے اس منصوبے پر 31 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ وزیر اطلاعات نے جلال پور اریگیشن کنال فیز 3 پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا اور منصوبے پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ اس منصوبے سے علاقے کے تقریباً 1.5 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہوگی اور پینے کا صاف پانی بھی دستیاب ہوگا۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ N 133 میں ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے مبینہ ووٹ کی خرید و فروخت کا نوٹس لے لیا۔ ریٹرننگ آفیسر N 133 باسط علی نے چیئرمین پیمرا، چیئرمین نادرا، IG پولیس پنجاب اور کمشنر لاہور کو ویڈیو کی 2 روز میں فورنسک انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ریٹرننگ آفیسر N 133 کی جانب سے جاری کردہ نوٹس میں ہدایت کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی مبینہ ویڈیو کی فورنسک رپورٹ اور اس پر کارروائی کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ 30 نومبر تک جمع کروائی جائے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق N 133 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار شائستہ پرویز ملک سے بھی مبینہ ووٹ کی خریداری کا جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جمہوری اقدار کے فروغ اور جمہوریت کے استحکام کے لیے اجتماعی عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے IPU کی 143ویں کانفرنس کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس اسپین کے شہر میڈرڈ میں جاری ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ یہ کانفرنس ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس کانفرنس میں عصر حاضر کے چیلنجز کو زیر بحث لایا گیا ہے، جن میں کورونا وبائی امراض کی وجہ سے عالمی معیشتوں پر پڑنے والے اثرات سمیت دیگر مسائل کو زیر غور لایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں وزیراعظم عمران خان گرین لائن بس سروس کا افتتاح کریں گے، جبکہ اگلی مردم شماری دسمبر 2022 تک مکمل کر لی جائے گی۔ وہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ڈسٹرکٹ کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ PTI سینٹرل ڈسٹرکٹ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ کراچی کی بہتری کا سفر شروع ہو چکا ہے اور اس کی رونقیں واپس لوٹ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط بلدیاتی نظام عوام کے مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سندھ حکومت نے 2 روز قبل سندھ اسمبلی سے بل پاس کروا کر کراچی کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے اور کراچی کی مقامی حکومت کے اختیارات سندھ حکومت نے چھین لیے ہیں، جسے پاکستان تحریک انصاف یکسر طور پر مسترد کرتی ہے۔ کراچی کے عوام جس کو منتخب کر کے لے کے آئیں گے، اس قانون کے مطابق نہ وہ ان کو ٹرانسپورٹ دے سکتا ہے، نہ وہ ان کو صحت دے سکتا ہے، نہ ان کو تعلیم دے سکتا ہے، نہ ان کو پانی دے سکتا ہے، نہ ان کو صاف ماحول دے سکتا ہے، نہ ان کو نوکریاں دے سکتا ہے۔ اس نظام کو ہم مسترد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ کراچی کی ترقی سے پورے ملک کی ترقی وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان آئندہ 2 ہفتوں کے بعد گرین لائن بس منصوبے کا افتتاح کریں گے، جبکہ کراچی میں مردم شماری 2022 تک مکمل کر لی جائے گی۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے PTI کی مرکزی رہنما سیف اللہ نیازی نے کہا کہ بلدیاتی نظام میں عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اور وزیر اعظم عمران خان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عوام کے مسائل صرف عوامی نمائندے ہی حل کر سکتے ہیں۔ کنونشن سے PTI سینٹرل ڈسٹرکٹ کے عہدیداروں کے علاوہ دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر بھرپور یقین رکھتے ہیں اور ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر بلدیاتی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ کنونشن میں PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ اور کراچی ڈویژن کے صدر خرم شیر زمان بھی موجود تھے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کل چہلم میں القادر یونیورسٹی کے اکیڈیمک بلاکس کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں یونیورسٹی کی فیکلٹی اور طلباء سے بھی ملاقات کریں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ اسلامی تعلیمات، تصوف اور جدید سائنسی تحقیق پر مبنی القادر یونیورسٹی نوجوان نسل میں علم و تحقیق کے فروغ کے علاوہ ان کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کے فروغ کے حوالے سے تعمیر کی جانے والی القادر یونیورسٹی وزیراعظم عمران خان کے ویژن کی تکمیل سمیت نوجوانوں کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرنے کے خواب کی عملی تعبیر ہے۔ القادر انشاءاللہ میرا وہ ویژن ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک ہماری سوچ کو ڈیولپ کرے گا۔ اس وقت جو ہمارا یوتھ ہے وہ اتنا متاثر ہے مغرب سے،
مغرب کی ٹیکنالوجیکل پروگریس سے کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس میں بڑا فرق ہے. ایک معاشرہ ٹیکنالوجی میں تو آگے چلا جائے گا لیکن کیا ان کی ایز ایک انسان ہوتے ہوئے ان کی گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا کہ وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا غلط راستے پہ چلے گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اصولوں اور تصوف پر تحقیق اور تعلیم کی فراہمی کا مقصد انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے علوم کی ترویج ہے. القادر یونیورسٹی کا نصاب روایتی حکمت کے ساتھ جدید سائنسی تحقیق کے امتزاج پر مبنی ہے، جہاں اسلام، صوفیزم، سائنس سمیت مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی جیسے عصری علوم بھی پڑھائے جائیں گے. مذہب، تصوف اور سائنس کے امتزاج کی حامل اس یونیورسٹی کا قیام نوجوانوں کی ذہنی، اخلاقی اور روحانی تربیت سازی میں اہم کردار ادا کرے گا. اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا جہلم کے لیے ایک اور تحفہ القادر یونیورسٹی کا قیام ہے. یونیورسٹی سوشل سائنسز میں ایک نئی جہت کا اضافہ کرے گی. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ ایک ایسی عالمی درسگاہ بنے گی جس میں تصوف، اسلام اور سائنس کے علوم کے اسکالرز پیدا ہوں گے. اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ کینسر کے مفت علاج کے لیے لاہور، پشاور اور کراچی میں زیر تعمیر اسپتال، نمل یونیورسٹی اور اب وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی پہلی عظیم درسگاہ القادر یونیورسٹی کا آغاز کر رہے ہیں. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جہاں نوجوانوں کو جدید عصری علوم کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم، تصوف اور اعلیٰ اخلاقی اقدار سے روشناس کروایا جائے گا. اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کرپٹ مافیا سے لڑ رہے ہیں. سر سید ٹاؤن فیصل آباد میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ملک میں ہر شعبہ ترقی کر رہا ہے. صنعتیں کھلنے سے ملکی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. تفصیل سے آگاہ کریں گے یاسر حسین. اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پچھلی حکومتوں کی طرح لوٹ مار کر کے بیرون ملک جائیدادیں نہیں بنا رہے. انہوں نے کہا کہ گھر بنانے کے لیے 90 ارب روپے کے قرضے منظور ہو چکے ہیں. 3 بار نواز شریف اقتدار میں آیا، پیپلز پارٹی 3 بار اقتدار میں آئی. انہوں نے اپنا سوچا، اپنے بچوں کا سوچا. ان کا جینا مرنا پاکستان سے باہر ہے. آپ کے وزیر اعظم کو غریب کو گھر بنا کے دینے کی فکر ہے. وہ اپنے لندن میں محلات نہیں بنا رہا، وہ غریب کو گھر بنا کے پاکستان کے اندر دے رہا ہے. فاروق حبیب نے کہا کہ 40 سال سے ملک کو لوٹنے اور ادارے تباہ کرنے والے منصفانہ انتخابات سے خوفزدہ ہیں، اسی لیے EVM کی مخالفت کر رہے ہیں. جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے تھے، رات آپ نے دیکھا 2-2 ہزار روپے میں ووٹ کو عزت دے رہے تھے، ووٹ کو خرید رہے تھے. یہ ووٹ کو عزت دینی ہوتی ہے، ان کو شرم نہیں آتی. آڈیو بھی آ گئی، حلف نامے بھی آ گئے، ویڈیو بھی آ گئی، لیکن اگر کوئی چیز نہیں آئی تو وہ 4 فلیٹوں کی رسیدیں آج تک نہیں آئی. اس سے پہلے وزیر مملکت فاروق حبیب نے سر سید ٹاؤن میں مختلف منصوبوں کا افتتاح کیا. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری ہیں. 24 گھنٹے کے دوران مہلک وائرس سے مزید 5 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 303 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. 36,969 ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 0.81% ریکارڈ کی گئی. کووڈ کی نئی قسم اومیکرون جرمنی، اٹلی اور برطانیہ بھی پہنچ گئی ہے. جرمنی کی وزارت صحت کے حکام کے مطابق جنوبی جرمنی کی ریاست بویریا میں نئے کرونا وائرس کے 2 مریض اور ایک مشتبہ واقع ملک کے مغرب میں پایا گیا ہے. سب سے پہلے جنوبی افریقہ سے واپس آنے والے ایک شخص میں اومیکرون کی علامات کی تشخیص ہوئی ہے. برطانوی وزیر صحت ساجد جاوید نے کہا ہے کہ برطانیہ میں اومیکرون وائرس کے 2 تصدیق شدہ مریض ہیں. ایک مریض چیلسنفورڈ اور ایک ناٹنگم میں پایا گیا ہے. دونوں افراد حال ہی میں جنوبی افریقہ کے سفر سے واپس آئے تھے. اٹلی کے قومی صحت انسٹیٹیوٹ نے بھی تصدیق کی ہے کہ موزمبیق سے میلان واپس آنے والے ایک شخص میں اومیکرون کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور اس کے علاوہ چیک جمہوریہ میں بھی نئے ویریئنٹ کا ایک مشتبہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اومیکرون کی خصوصیات پریشان کن ہیں اور کئی ہفتے بعد پتہ چلے گا کہ موجودہ ویکسینز اومیکرون کے خلاف کس قدر مؤثر ہے. جنوبی افریقہ میں کورونا کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد یورپ اور افریقی ممالک میں خوف کی فضا قائم ہے. جنوبی افریقہ سے بڑی تعداد میں لوگوں کو انخلا میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ دنیا بھر کے ممالک میں اپنے لوگوں کو اس نئی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں.
मजीद तफसील बता रहे हैं राहिल अंसार। जनूबी अफ्रीका से मंजरेआम पर आने वाली कोरोना वायरस की इस नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट की अलामात में बुखार, खांसी, थकन, जायका और सूंघने की हिस्स का खत्म होना और ज्यादा संगीन हालत में सांस लेने में दुश्वारी और सीने में तकलीफ वगैरह शामिल है। ताहम ये किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है या वैक्सीन के खिलाफ इतनी मज़ाहमत जाहिर करता है, इसका पता चलाने में चंद हफ्ते लग सकते हैं। ओमिक्रॉन बोट्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इसराइल के बाद यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद कई ममालिक ने जनूबी अफ्रीका पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अब तक ओमिक्रॉन की इस नई किस्म के दर्जनों मुसद्दिका मुतासरीन सामने आ चुके हैं। I am worried because, well, it's apparently more dangerous than the previous one due to mutations. आलमी अदारा सेहत ने भी ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की तस्दीक करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन हाल ही में कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद पर भी हमलावर हो सकता है। NCOC ने भी हालात के तनाजुर में 5 दिसंबर के बाद सफर करने वाले पाकिस्तानियों को इंतहाई एमरजेंसी की सूरत में अस्तस्ना और जरूरी हिफाजती इकदामात मुकम्मल करने के बाद आने की इजाजत देने का फैसला किया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने पर सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लाजिम करार दिया है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको आगाह करें कि यूरोपीय यूनियन और अफगान अबूरी वफ्द के दरमियान दोहा में दूसरे रोज भी मुज़ाकरात जारी। तालिबान के सीनियर रहनुमा मोहम्मद नईम ने अफगान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका से अबूरी हुकूमत की मुलाकात पीर को होगी। मुलाकात में अफगानिस्तान के मुंजमद असासे काबुल में अमरीकी सफारत खानों को दोबारा खोलने और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान के सूबा कंधार के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 228 टन इंसानी इमदाद की पहली खेप कंधार पहुंच गई है। इमदाद में आटा, चावल, तेल, चीनी, अद्वियात और मौसम सरमा के लिए कंबल शामिल हैं। गवर्नर कंधार मोहम्मद यूसुफ वफा ने दूसरे ममालिक से भी अफगान अवाम के साथ ताउन और अफगान अवाम को इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रखने की अपील की है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो भारत और मकबूजा इलाके की गुंजान जेलों की काल कोठरियों में नजरबंद कश्मीरी सियासी कैदियों की हालत इज़हार का नोटिस दे। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी अपने बयान में आलमी इदारे पर जोर दिया कि वो इलाकाई और आलमी अमन के वसी तर मुफाद में तनाज़ा कश्मीर को हल करे। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि गुंजाइश से ज़्यादा कैदियों की मौजूदगी और जेल मैनुअल के मुताबिक बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से नजरबंद कश्मीरी मुतअद्दिद अमराज का शिकार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ मूवमेंट ने एक बयान में कहा है कि एक बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत ने जम्मू कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर रखा है। बयान में कहा गया है कि भारतीय दहशतगर्दों ने हैदरपुरा और रामबाग में बेगुनाह शहरियों को शहीद किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के इलाके गोल में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए अपनी आखिरी सांस तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने शहीद आमिर मागरे के अहल खाना से भी मुलाकात की, जो 15 नवंबर को हैदरपुरा में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले 4 शहरियों में शामिल थे। भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने वादी कश्मीर में अपने एहलकारों के लिए कैंप और रिहाइश के लिए मजीद अराजी का मुतालबा किया है। CRPF ने भारतीय वजारत दाखिला को लिखे गए खत में हाल ही में अलॉट की गई 65.5 एकड़ ज़मीन की मुंतकली में तेज़ी लाने का भी मुतालबा किया। भारतीय रियासत झारखंड के इलाके रांची में कश्मीरी ताजरों को जय श्री राम और पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने पर मजबूर किया गया। 2 दर्जन से ज़्यादा हिंदू इंतहा पसंदों के एक गिरोह ने रांची के डोडन इलाके में ताजरों पर हमला किया और उन्हें हिंदू नारा लगाने पर मजबूर किया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नयाज़ी ने कहा है कि भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम की इंतहा हो चुकी है। RSS के गुंडे मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। कराची में सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मकबूजा वादी में भी बर्बरियत जारी है और आलमी बरादरी सूरत हाल की संगीनी का नोटिस दे। सरदार अब्दुल क़य्यूम नयाज़ी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल हैं। कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। भारत में मोदी अक़लियतों पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरिट का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में सबसे पहले मेरिट बहाल किया है। वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि इसने आज़ाद कश्मीर को 500 अरब का पैकेज दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बलूचिस्तान के इलाके पसनी में जिन्ना नेवल बेस का दौरा किया। पाक बहरिया के आला हुक्काम ने वज़ीर दाखिला का PNS ज़रार पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया।
वज़ीर दाखिला को पाक बहरिया की दिफाई इस्तेदाद और ऑपरेशनल सलाहियतों के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। शेख रशीद अहमद को ओरमाड़ा नेवल बेस की जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत से मुतालिक भी आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला ने पाक बहरिया की दिफाई इस्तेदाद और तैयारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने पाक बहरिया के अमन के हवाले से किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शफाफ इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इन 133 के ज़िमनी इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क में बर वक्त संजीदा इक़दाम किए, जिसकी दुनिया भर में पजीराई हुई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कोरोना की नई किस्म से आवाम को बचाने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। पहले भी आए वेरिएंट मुकाबला किया, अब वैक्सीनेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका बेहतरीन तरीके से मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराए। आई होप कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस सिलसिले में अपनी कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि माजी की हुकूमतों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को महज खोखले नारों से बहलाया। तहरीक इंसाफ ने दयार गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों का मुतालबा तस्लीम करके वोट का हक दिया। लाहौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन तारिक महमूद उल हसन की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। अपोजिशन जमातों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की मुखालफत करके दोगलापन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मईशत की मजबूती के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार अहम है। हुकूमत ने समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम किए। तारिक महमूद उल हसन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़ है। उन्होंने समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने पर वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश किया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तान ने मुल्क की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग सऊदी अरब के सदर चौधरी अजहर वड़ाइच से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा है जो वोट की ताकत से बेहतर क़यादत का इंतखाब कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि फलाही इदारे सेहत, तालीम और रोजगार की फराहमी में मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में पेश है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने कोयटा शहर में लिंक बादेनी, लिंक शाहवानी और सरियाब रोड की सड़कों का मुआयना किया। वज़ीर आला को वज़ीर तामीर, बॉयज़ इंटर कॉलेज मशरकी बाईपास और इलाके में निकासियाब और सड़कों की तामीर और मरम्मत के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने कहा कि सुस्त रवि के शिकार मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्याती कामों के मेयार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहर की सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला ने शेख खलीफा बिन ज़ैद अस्पताल का अचानक दौरा किया, जहाँ उन्होंने ज़ेरे इलाज मरीजों की इयादत की। नुमाइंदा खुसूसी ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि N133 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से वोटों की खरीदो फरोख्त इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि कुरान पाक पर वोट देने का हलफ लेना मजहब की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई गई है, जिसके खातिर खा नताइज सामने आ रहे हैं। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि अक़लियती बरादरी के मसाइल का हल हुकूमत की तरजीह है, जिसके लिए आला सतह की बैनुल मज़ाहिब कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चंद रोज से मीडिया पर ऑडियोज और वीडियो लीक्स की जो बात चल रही है, ये सिलसिला बहुत पुराना है। तमाम ऑडियोज और वीडियोज इंटरनेट के जरिए आवाम को तो दी जाती हैं, लेकिन कमरा अदालत में पेश नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को डाकू चोर कहने वाले ज़ाती मफाद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। हसन खावर ने कहा कि जिस तरह पंजाब से पोलियो का खात्मा किया, उसी तरह से पोलियो ज़दा सियासतदानों का भी खात्मा करेंगे। कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के नए वीज़ा सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तानी ब्रादर इस्लामी मुल्क होने के साथ साथ माशी और सफारती मैदान में भी एक दूसरे के कलीदी दोस्त हैं, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ ये दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है। कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल ने डॉक्टर सालिम अल खादिम अल हादानहान ने कहा कि सरमायाकारी, बाहमी माशी ताउन समेत सफारती सतह पर दोनों ममालिक के नुक्ता नज़र यकसा हैं। इस मौके पर मौजूद मेहमानों ने वीज़ा सेंटर का इफ्तिताह किया।
पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत कमर खान को चीन का फ्रेंडशिप अवार्ड 2021 से नवाजा गया। चीन के काउंसिल जनरल ने उन्हें अवार्ड दिया। कमर खान को दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए उनकी खिदमात के एतराफ में ये अवार्ड दिया गया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 113 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 88 मरीज लाहौर से, 7 गुजरावाला से, रावलपिंडी से 4, मुल्तान से 3, बहावलनगर, गुजरात और शेखपुरा से 2 मरीज, जबकि चकवाल, खानेवाल और ननकाना साहिब से डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट हुआ। गुज़श्ता रोज़ पंजाब में डेंगू बुखार के बायस 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें से 3 का ताल्लुक लाहौर से और 1 का ताल्लुक शेखुपुरा से है। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के लिए 4937 बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क का दर्जा पाने की मंजिल की जानिब गामजन है। गुज़श्ता 10 महीनों से मुल्क में एक भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। कोरोना वबा की वजह से दुनिया को सेहत के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 2019 में पाकिस्तान में बिलखसूस पोलियो के खात्मे की कोशिशें बुरी तरह मुतासर हुई। हुकूमती इकदाम से कोरोना वायरस पर काबू पाने की मौसर हिकमत अमली के बाद पोलियो के खात्मे की कोशिशें शुरू की गईं। लॉकडाउन के बायस मुतासर होने वाली पोलियो से बचाव की मुहिम समेत हिफाजती टीका जात के प्रोग्राम को बेहतर हिकमत अमली से जल्द ही बहाल कर दिया गया, जिसके बेहतर नताइज सामने आए। सरकारी इदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 10 माह में पोलियो के केसेस में 99% तक कमी आई है, जबकि 3 माह से माहौलियाती जायजों में भी पोलियो का कोई वायरस रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलियो के खिलाफ जारी मौसर हुकूमती मुहिम के नतीजे में रवां साल 25 जनवरी से अब तक पोलियो का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलियो से बचाव के हुकूमती इकदाम इसी तरह जारी रहे तो 26 जनवरी 2022 तक पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बन जाएगा। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में घरेलू कारोबारी खवातीन की हौसला अफजाई के लिए विमेन एंटरप्रेन्योर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद बताएंगी किंजा नकवी। इस्लामाबाद में कारोबार से मुंसलिक खवातीन के लिए लगाए गए फेस्टिवल का मकसद ऐसी खवातीन की हौसला अफजाई करना था जिन्होंने घरेलू सतह पर अपने कारोबार का आगाज किया है। इस मौके पर वजीर आजम के मामले खुसूसी अली नवाज ऐवान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत खवातीन को बाख्तियार बनाने के साथ खवातीन की तरक्की के लिए कोशा है। मुल्क में कारोबार दोस्त पॉलिसियों के जरिए मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिनसे खवातीन भी भरपूर फायदा उठा सकती हैं। गवर्नमेंट के अंदर कामयाब जवान प्रोग्राम अंदर आया है, उसके अंदर हमने ये बिल्कुल पैरिटी नहीं रखी। खवातीन और मर्द हजरात इक्वली अपॉर्चुनिटी है दोनों के लिए, वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी खवातीन ऑलरेडी बहुत माशाल्लाह अब कंट्रीब्यूट पोजीशन पे आ चुकी हुई हैं, जहां उनकी अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है। फेस्टिवल के मुख्तलिफ पवेलियंस में घरेलू सजावट, टेक्सटाइल, मलबूसात, आर्ट एंड क्राफ्ट और खाने की मसनूआत के हवाले से स्टॉल्स लगाए गए थे। खवातीन ने फेस्टिवल के इनेकाद को अपने कारोबारी नेटवर्क की वुसअत के लिए मुस्बत कदम करार दिया। It's a new startup launched a few months back. So we have presented our work over here. एक किताब है जो अल्लामा इकबाल ज़िक्र ज़न उसका नाम है। क्योंकि ये एग्जीबिशन ख़वातीन के लिए थी तो हमने ज़रूरी समझा कि यूनिवर्सिटी की वो किताब जो कि इकबाल ने पैगाम ख़वातीन के लिए दिया था, उस किताब को हम यहाँ पे लोगों के लिए पेश करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस तरह के इवेंट से। एंटरप्रेन्योरशिप को ये बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा इससे, तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे स्टॉल लगा। मेले में आने वाले अफराद ने भी घरेलू खवातीन की तैयार की गई अशिया देखी और उनकी काविशों को सराहा। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, जो हमारी घरेलू खवातीन हैं जो इतनी मेहनत करती हैं उनका हुनर सामने आना चाहिए और उनकी इससे हौसला अफजाई होती है। और बहुत अच्छा ये सिस्टम में कुछ अरसे के बाद ये चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि ये गैदरिंग का एक बहुत अच्छा मौका हो जाता है। फेस्टिवल में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी खुसूसी स्टॉल लगाया गया, जिसमें शुरका को ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक आगाही फरहम की गई। मुल्क की तरक्की खवातीन की तरक्की में पनाह है। इस तरह के इवेंट से कारोबारी खवातीन की हौसला अफजाई होती है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि पाकिस्तान की सलामती और दफा के लिए नीलम से भिबर्स तक किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नीलम में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिफाई हिसार है। मादनियात से मालामाल नीलम वैली को बेदर्दी से लूटने वालों का कड़ा एहतसाब करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़िला नीलम की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान नीलम की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। नीलम में PTI की मकामी क़यादत को मुशावरत में शामिल रखेंगे।
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر حافظ آباد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کے لیے سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا، جس سے علاقے کے عوام کو علاج معالجے کی جدید سہولتیں میسر آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے حافظ آباد کے عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں فراہم کرتے ہوئے تھیلیسیمیا بیماری کے علاج کے لیے سینٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے، جس کا افتتاح رکن قومی اسمبلی چودھری شوکت علی بھٹی نے DHQ میں کیا۔ خطاب کرتے ہوئے MNA چودھری شوکت علی بھٹی کا کہنا تھا، اب تھیلیسیمیا کے مریض کو خون کے اصول اور علاج و معالجہ کے لیے دور دراز شہروں میں نہیں جانا پڑے گا۔ حافظ آباد میں تھیلیسیمیا کا پہلا سینٹر DHQ ہاسپٹل حافظ آباد میں قائم کر دیا ہے۔ اب اس طرح جتنے بھی ضلع حافظ آباد کے بچے یا جتنے بھی تھیلیسیمیا کے مریض ہوں گے وہ DHQ ہسپتال میں فری آف کاسٹ بلڈ لگے گا۔ سب سے پہلے تو اویئرنیس کریٹ کریں گے لوگوں میں کہ تھیلیسیمیا ہے کیا، تھیلیسیمیا کی ڈائگنوزس کیسے کرتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ جنہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے ود ان فیملی ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے۔ تھیلیسیمیا کے جن سے مریض ہمارے پاس ہوں گے ان کے لیے ہمیں بلڈ ڈونیشن چاہیے ہوتا ہے۔ عبدالجبار رضا، PTV نیوز، حافظ آباد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد سرگودا روڈ فیصل آباد کے مقام پر کیا گیا، جس میں عوام الناس اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین پیر محمد نقیب الرحمان نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ آپس کی تمام نفرتیں بھلا کر ایک ہو جائیں، اسی میں امت مسلمہ اور وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور بقا ہے۔ پیر محمد حسان حسیب الرحمان نے کہا کہ امت مسلمہ کے پاس دین و دنیا میں کامیابی کے لیے اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جتنا ہم شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے اتنا ہی ہمارا سفر اپنے دائمی ٹھکانے کی جانب اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ محفل کے اختتام پر وطن عزیز کی سلامتی، خوشحالی، ترقی، افواج پاکستان کی سربلندی، اتحاد بین المسلمین اور پوری دنیا سے مہلک کرونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم بدستور خشک اور سرد رہے گا، تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہلکی دھند میں اضافے کا امکان، جبکہ شمالی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ زیارت لیہ -8 ریکارڈ کیا گیا۔